برا دور۔ ستمبر کے شروع میں منو ماجرا کی ہر چیز اتھل پتھل ہو کر رہ گئی تھی۔ ریلوں کے مقررہ اوقات کا تصور ہی ناپید ہو گیا تھا۔ کئی گاڑیاں راتوں رات رکے بغیر نکل جاتی۔ کچھ دن تک تو یوں محسوس ہوتا رہا کہ ریلوے بابوؤں نے اپنے ٹائم پیسوں کے الارم غلط لگا دیے تھے، اور کچھ دنوں تک ایسی صورتحال بھی رہی کہ جیسے سبھی ریلوے ملازمین اپنی گھڑیوں کو چابی دینا تک بھول گئے ہیں۔ ملا امام بخش بھائی میت سنگھ کے اپدیشوں کے انتظار میں رہتا، اور بھائی میت سنگھ ملا کی اذان کی ٹو میں۔ وقت کی رفتار سے بے خبر اہل منو ماجرا بستر میں پڑے ڈاک گاڑی کا انتظار کرتے، لیکن گاڑی نہ آتی۔ گاڑیوں کے شور و گل کے بغیر بچوں کو یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ کون سا وقت بھوک سہنے کا ہے اور کون سا وقت ماں باپ سے روٹی مانگنے کا۔ شام کے وقت سبھی اہل منو ماجرا جھٹ پٹے سے پہلے گھروں میں آ جاتے اور رات والی میل کے آنے سے پہلے بستروں میں پناہ گزین ہو جاتے۔ مال گاڑیوں کی آمد و رفت سرے سے بند ہو گئی تھی۔ اہل منو ماجرا کو لوری گا کر سنانے والی کوئی گاڑی نہ رہی۔ کئی گاڑیاں آتی ہی نہیں تھی اور کئی رات کے ہنگام بغیر کسی مقررہ وقت کے یا علل صبح کھٹ کھٹ کھٹاک کی آواز کے ساتھ منو ماجرا کی نیندوں کے سپنے چور چور کر کے ادھر ادھر بکھیر دیتی۔ وہاں روزمرہ کی زندگی میں صرف یہی ایک تبدیلی رونما ہوئی تھی، بلکہ سکھ سپاہیوں کے ایک دستے نے اسٹیشن کے نواح میں آ کر اپنے رہائشی خیمے نصب کر لیے تھے۔ انہوں نے پل سے قریب پڑنے والے سگنل کے نیچے ریت کی بوریاں چن کر ایک 6 فٹ بلند مچان سی تعمیر کرائی تھی اور اس پر چاروں جانب مشین گنیں نصب کر لی تھی۔ مسلح سنتری پلیٹ فارم پر پہرا دیتے رہتے اور کسی دیہاتی کو ریل کی پٹری کے قریب جانے کی اجازت نہ دیتے۔ دہلی سے آنے والی ساری گاڑیاں یہاں رکتی اور پاکستان جانے سے پہلے اپنے ڈرائیور و گارڈ تبدیل کر لیتی۔ اور پھر ایک دن پاکستان سے آنے والی یہ گاڑی منو ماجرا کے اسٹیشن پر رکی۔ پہلی نظر میں اس گاڑی سے امن کے دنوں میں چلنے والی عام گاڑی کا تاثر مرتب ہوا۔ چھت پر کوئی نہیں تھا، ڈبوں کے درمیانی فاصلوں سے چمٹا ہوا کوئی شخص دکھائی نہ دیا، ریل کے دروازوں کے ساتھ بھی کوئی معلق نہ تھا، لیکن پھر بھی اس گاڑی کی صورت معمول کے مطابق نہیں تھی۔ اس سے خوفزا مترشے تھا، دل کو بے چینی کے سگنل دے رہی تھی۔ جوں ہی یہ پلیٹ فارم پر آ کر رکی تو اس کے پچھلے ڈبے میں سے ایک گارڈ چھلانگ مار کر اترا اور دوڑتا ہوا اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں نئے نصب شدہ خیموں کی طرف گئے اور ان کے انچارج سے ملاقات کی۔ اس نے سپاہیوں کو بلا کر حکم دیا کہ وہ گاؤں کے کسی آدمی کو گاڑی کے قریب نہ آنے دیں اور انہیں واپس بھیج دیں۔ ایک آدمی موٹر سائیکل پر چندر نگر کی جانب بھجوا دیا گیا۔ 1 گھنٹے بعد چندر نگر کا تھانے دار اپنے ہمراہ 50 کے قریب ہتھیار بند سپاہی لے کر اسٹیشن پر وارد ہوا۔ ان کے پیچھے پیچھے ڈپٹی حکم چند بھی اپنی امریکی کار میں بیٹھ کر پہنچا۔ سرے دوپہر اس وحشت انگیز گاڑی کے آ جانے سے منو ماجرا میں ہلچل سی مچ گئی۔ لوگ اپنی اپنی چھتوں پر چڑھ کر اسٹیشن کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں پلیٹ فارم کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ریل گاڑی کی سیاہ چھت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسٹیشن اور اس کی آہنی باڑ کی اوٹ میں ریل کا باقی حصہ پنہاں تھا۔ کبھی کبھی کسی سپاہی کا خاکی ہیولا اسٹیشن سے باہر نکلتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ اسی شام اس گاؤں کے باشندے جگہ جگہ جمع ہو کر اس گاڑی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ تب انہوں نے پیپل کے نیچے اکٹھے ہو کر ایک منصوبہ بنایا اور سبھی مل کر گردوارے کی سمت چل پڑے۔ عورتیں جو ہر گھر کے دروازے پر جا کر اس گاڑی کے بارے میں معلومات جمع کر رہی تھیں یا مہیا کرتی جاتی تھیں، نمبردار کے گھر جمع ہو کر اپنے مردوں کا انتظار کرنے لگیں۔ وہ گاڑی کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ منو ماجرا کے باشندے ہر نئے سانحے کے ظہور پذیر ہونے کے ہنگام پر جمع ہو جایا کرتے، عورتیں نمبردار کے گھر میں اور مرد گردوارے میں۔ گاؤں کا کوئی باضابطہ معتبر قائد نہیں تھا، بلکہ اس کا سرپنچ نیتا سنگھ صرف لگان اکٹھا کرنے والا نمبردار تھا۔ اس کی یہ نمبرداری موروثی طور پر پشت ہا پشت سے چلی آ رہی تھی۔ اس کے پاس دوسروں سے زیادہ زمین بھی نہیں تھی۔ اس میں کوئی ایسی اضافی خوبی بھی نہیں تھی جس کی بنا پر اسے قائد تسلیم کیا جا سکتا۔ اسے کسی نوعیت کا گھمنڈ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک ایماندار اور محنت کش انسان تھا، گاؤں کے دوسرے جاٹ بھائیوں جیسا۔ لیکن سرکاری اہلکار اور پولیس چونکہ اسی سے معاملہ کرتی تھی، اسی لیے اس کی بڑائی قائم تھی۔ کوئی اسے نام لے کر نہیں بلاتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے باپ اور اس کے بھی باپ کی طرح سب کے لیے اوے نمبردار ہی تھا۔ اس کے قریبی دوست اسے نمبر 1 کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ گاؤں کی پنچایت میں اگر کسی کی سنوائی ہوتی تو صرف مسجد کے ملا امام بخش کی اور گردوارے کے بھائی میت سنگھ کی۔ امام بخش جلاہا تھا اور پنجاب میں جلاہے پورے گاؤں کے تمسخر کا بوجھ اٹھایا کرتے ہیں۔ یہ لوگ بزدل اور زنخے سمجھے جاتے ہیں، لیکن امام بخش کی عمر اور پاکیزگی کردار نے اسے عزت دار بنا دیا تھا۔ اس کے گھر میں ہونے والے سانحات نے اسے قابل رحم اور ہمدردی کا مستحق کردار بنا دیا تھا۔ پنجابی انہی سے محبت کرتے ہیں
جن پر وہ رحم کر سکتے ہیں۔ اس کی بیوی اور اکلوتا بیٹا 2-3 دن کے وقفے میں اوپر تلے ہی راہی ملک عدم ہوئے تھے۔ اس کی نظر جو پہلے ہی قدرے کمزور تھی بالکل ہی جاتی رہی تھی۔ وہ ہینڈ لوم پر کام کرنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ اسے مانگ تانگ کر گزر بسر کرنا پڑ رہا تھا، اور اس کی باقی ماندہ واحد اولاد نورا اس بڑھاپے میں اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے مسجد میں رہ کر مسلمان زادوں کو ناظرہ قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دی تھی۔ وہ قرآنی آیات لکھ کر گاؤں والوں کو تعویذ بنا کر دیا کرتا تھا۔ بیماروں کے لیے دوائی کی پڑیا کی طرح نگل لینے کے لیے وہ اور اس کی بیٹی خیرات میں آئے آٹے، سبزیوں اور پھٹے پرانے کپڑوں پر گزر بسر کرتے تھے۔ اسے بہت عمدہ چٹکلے اور کہانیاں یاد تھیں جنہیں سن کر کسان بہت خوش ہوتے تھے۔ اس کا چہرہ مہرہ باوقار اور باروب تھا۔ وہ طویل قامت اکہرے بدن کا آدمی تھا، سر سے گنجا تھا، لیکن سر کے پچھلے حصے میں سفید بالوں کا ایک پتلا سا حاشیہ کھنچا ہوا تھا جو ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سفر کرتا دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنی سفید ریشمی داڑھی کو تراش کر رکھتا اور مہندی لگا کر اسے ہنائی رنگ سے مزید دلکش بنا دیتا تھا۔ 60 برس کی عمر میں بھی وہ تن کر چلتا تھا۔ یہی سب باتیں جمع ہو کر اس کا وقار قائم رکھتی تھیں اور وہ حق پسند سا دکھائی دیتا تھا۔ اسے گاؤں کے لوگ امام بخش یا ملا کہہ کر نہیں بلکہ چاچا کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ بھائی میت سنگھ کو اس قدر پیار اور احترام میسر نہیں تھا۔ وہ بھادوں کی تیز دھوپ میں جھلیا ہوا جاٹ تھا جس نے کام کاج کی مشقت سے بچنے کے لیے دھرم میں پناہ لی تھی۔ اس کے پاس تھوڑی سی اپنی زمین بھی تھی جو اس نے ٹھیکے پر دے رکھی تھی۔ ٹھیکے سے ہونے والی آمدنی اور گردوارے کی نظر سے اس کی گزر بسر نہایت سہولت سے ہو رہی تھی۔ اسے گور بانی یا مذہبی صحیفوں کا بھی کچھ زیادہ وقوف نہیں تھا، اور نہ ہی اسے باسلیقہ گفتگو کا ڈھنگ آتا تھا۔ دیکھنے میں بھی وہ کوئی دانش مند ہستی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کوتاہ قد اور فربھی کی طرف مائل جسم رکھتا تھا، یوں بھی اس کے بدن پر بالوں نے یلغار کی ہوئی تھی۔ گو اس کی عمر بھی امام بخش کی عمر کے برابر تھی، لیکن اس کی داڑھی کوئی خصوصی وقار قائم نہ کر سکی تھی۔ داڑھی کے بال کھچڑی تھے، یوں بھی وہ ڈھیلا ڈھالا اور سست سست نظر آتا تھا۔ وہ اپنی پگڑی صرف گرو گرنتھ صاحب کے پاٹھ کے وقت ہی سر پر جماتا، باقی سارا وقت ننگے سر بالوں کے ڈھیلے سے جوڑے کے نیچے لکڑی کا کنگا اڑس کر پھرا کرتا تھا۔ اس کی گردن کے بہت سے بال اس کی گردن پر آبشار بنائے رکھتے۔ گرمیوں کے دنوں میں وہ کرتا بہت کم پہنتا۔ اس کا زیر جامہ ہی اس کی مکمل پوشاک ہوتی جو میل سے بد رنگ دکھائی دیتی تھی۔ لیکن میت سنگھ ایک خاموش، پرسکون اور خوش آدمی تھا۔ اسے امام بخش سے کوئی کدورت نہیں تھی۔ وہ ہم قوموں کی طرف سے ودیت کیے ہوئے فرائض نہ ماننے کی خاطر امام بخش کے تعویذوں کے بارے میں ہلکی پھلکی رائے زنی کر دیا کرتا تھا۔ ان کی بات چیت میں ہمیشہ دوستانہ رقابت کا رنگ جھلکتا تھا۔ یوں تو وہ روزانہ اشنان کرتا، گور بانی کا پاٹھ کرتا، گرو گرنتھ صاحب کی زیارت کرواتا اور سنتوخن کے بعد ریشمی رومالوں میں لپیٹ کر مہاراج کی ہستی کو آرام کے لیے رکھ دیتا۔ اس کے گردوارے میں ایک طرف 2 کمرے تھے جن میں وہ بھولے بھٹکے یا وقت بے وقت آئے مسافر کو پناہ دیتا تھا۔ ان میں سے ایک کمرے میں اس نے ایک بڑا سا کیلنڈر لٹکا رکھا تھا جس پر گرو گوبند سنگھ جی کی تصویر تھی جو گھوڑے پر سوار دکھائے گئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں شاہین تھا اور سواری میں اس پہ نیل فام۔ کیلنڈر کے ارد گرد 2 کھنٹیاں اور بھی گڑی تھیں جن پر مسافر اپنے کپڑے یا استعمال کی دوسری اشیاء لٹکا سکتے تھے۔ گردوارے کے پہلو میں بہت قریب ہی ایک کنواں تھا جس کے چاروں جانب اونچا سا حصار کھینچا تھا۔ کنویں کے ساتھ ہی 4 فٹ اونچا اینٹوں کا چبوترا تھا جس پر نشان صاحب نصب تھا۔ نشان صاحب اپنے نشیبی آغاز سے چوٹی تک زرد رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی چوٹی پر ایک زرد رنگ کا مثلث پرچم تھا۔ پرچم پر ایک گول دائرے کے نشان میں ایک تیگا بنا تھا اور تیگے کے نیچے اور دائرے کی بیرونی سمت 2 ایک دوسری کو کاٹتی تلواریں تھیں۔ اس دن گردوارے میں ہونے والا اجتماع بہت ماتمی نوعیت کا تھا۔ کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اگر کوئی کچھ کہتا بھی تو سہمے سہمے جیسے عالم بالا سے بول رہا ہو۔ امام بخش نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا، خدا خیر کرے، وقت بہت نازک ہے۔ سب نے ایک آہ بھر کر امام بخش کی تصدیق کی اور میت سنگھ بولا، ہاں چاچا، یہ کل یگ ہے۔
پھر کوئی کچھ نہ بولا اور سب اپنے پاؤں کے بل بیٹھے کس مساتے رہے۔ کوئی انگڑائی لے کر کہہ دیتا یا اللہ اور کوئی واہی گرو۔ نمبردار امام بخش نے پھر بات آگے بڑھائی، تمہیں تو علم ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈپٹی صاحب نے تمہیں کیوں نہیں بلایا؟ میں کیا جانوں چاچا، جب بلائیں گے چلا جاؤں گا۔ آج تو ڈپٹی بھی اسٹیشن پر ہی ہے، وہاں کسی کو بھی قریب جانے کی اجازت نہیں۔ تب گاؤں کے کڑیا نوجوان نے تنگ آ کر کہا، ہم یوں ہی کیوں یہاں سڑتے رہیں؟ ہم ابھی پتہ چلاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر گاڑی ہی تو ہے، زیادہ سے زیادہ سرکاری خزانے اور اسلحے سے بھری ہوگی، اسی باعث تو وہ قریب نہیں جانے دیتے۔ آپ نے سنا نہیں کہ بہت لوٹ مار مچی ہے؟ چپ رہ لڑکے، ایک عمر رسیدہ بزرگ نے اسے ٹوکا۔ جہاں بزرگ بیٹھے ہوں وہاں تمہارے بولنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو بس ٹھیک ہے، بابا نے ہاک مانا لہجے میں کہا اور کچھ دیر کے لیے پھر کوئی نہ بولا۔ مجھے معلوم ہوا ہے، امام بخش نے سہمے سہمے اپنی داڑھی میں ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، گاڑی کو بڑے حادثے پیش آئے ہیں۔ حادثے کا لفظ سن کر سبھی بے چین سے ہو گئے۔ ہاں، بہت سی وارداتوں کا ذکر سننے میں آیا ہے۔ ذرا رک کر میر سنگھ نے ہاں میں ہاں ملائی۔ بس ہم تو خیر ہی مانگتے ہیں خدا سے۔ امام بخش نے خود ہی چھیڑی بات کو از خود سمیٹنے کا جتن کرتے ہوئے کہا، واہے گرو واہے گرو۔ الاپ کر کر بھائی میر سنگھ نے بھی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا۔ اور پھر کتنی ہی دیر منو ماجرا کے باشندے انگڑائیاں لیتے رہے، یا اللہ اور واہی گرو بڑبڑاتے رہے۔ ذرا فاصلے پر بیٹھے کچھ لوگ فرش پر لیٹے لیٹے ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ عین اسی لمحے ایک سپاہی گردوارے میں آ دھمکا۔ نمبردار اور 3-4 دوسرے آدمی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جو سوئے ہوئے تھے انہیں بھی ہلا ہلا کر جگا لیا گیا۔ جو اونگ رہے تھے وہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا کہ استجابی جملے کہنے اور اپنے سروں پر پگڑیاں کسنے لگے۔ نمبردار کون ہے گاؤں کا؟ سپاہی نے پوچھا۔ بنتا سنگھ اس کے قریب چلا گیا۔ سپاہی نے ایک طرف لے جا کر اس کے کان میں کچھ کہا اور پھر جب بنتا سنگھ واپس لوٹ رہا تھا تو سپاہی نے اونچی آواز میں کہا، جلدی، آدھے گھنٹے کے اندر اندر۔ اسٹیشن کے ایک پہلو کی سمت ملٹری کے 2 ٹرک کھڑے ہیں، میں وہیں ہوں گا۔ یہ کہہ کر سپاہی چلا گیا۔ گاؤں کے سارے لوگ بنتا سنگھ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اسے راز کی بات کا علم تھا اور اسی باعث اس کی آواز میں تحکم تھا۔ سبھی اپنے اپنے گھروں سے جتنی لکڑی اور جتنا مٹی کا تیل دستیاب ہو لے آؤ اور سب کچھ اسٹیشن کے پاس کھڑے ٹرکوں تک پہنچا دو، تمہیں معاوضہ ملے گا۔ سارے گاؤں والے اس کا سبب جاننے کے لیے بے چین ہوئے تو نمبردار نے سرزنش کے لہجے میں بولا، تم بہرے ہو، تمہیں سنائی نہیں دیا؟ تم پولیس کے ڈنڈے برداشت کرنے کی خواہش میں تو مبتلا نہیں ہو؟ چلو جلدی کرو۔ سب ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے اپنے راستے پر چل دیے۔ نمبردار اپنے گھر کی طرف نکل گیا۔ چند لمحوں بعد سبھی اہل منو ماجرا سروں پر لکڑیاں اور ہاتھوں میں مٹی کے تیل کی بوتلیں تھامے گاؤں کی بیرونی سمت اسٹیشن کی طرف اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سبز مٹیالے رنگ کے 2 ٹرک ایک دوسرے سے لگ کر کھڑے ہوئے تھے۔ مٹی کی ایک خستہ سی دیوار کے ساتھ پٹرول کے خالی گیلنوں کی قطار لگی تھی۔ ایک اسٹین گن بردار سکھ فوجی نگرانی پر مامور تھا۔ ایک دوسرا ٹرک کے عقب میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ وہ دوسرے ٹرک میں بھی بھری جانے والی لکڑیوں کی طرف دیکھتا اور اہل منو ماجرا کے ست سری اکال کے جواب میں رسمی طور پر سر جھکا دیتا۔ ایک طرف نمبردار کھڑا گاؤں والوں کے نام اور ایک ایک کر کے گھر سے آئی اشیاء کا اندراج کر رہا تھا۔ اپنے سروں پر اٹھائی ہوئی لکڑیاں ٹرک میں پھینک کر ہاتھوں میں پکڑی تیل کی بوتلیں پٹرول کے خالی گیلنوں میں الٹ کر سبھی ایک طرف سکھ افسر سے ذرا فاصلے پر ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ امام بخش نے اپنے سر سے لکڑیاں اتار کر ٹرک میں پھینک دی اور ہاتھ میں تھامی تیل کی بوتل نمبردار کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ سر سے کھل کر بکھرتی پگڑی کو سمیٹتا سکھ افسر کو مخاطب کر کے بولا، سلام سردار صاحب۔ سردار صاحب نے جواب دیے بغیر دوسری طرف جھانکنا شروع کر دیا۔ امام بخش نے پھر کہا، سب ٹھیک تو ہے نا سردار صاحب؟ سردار صاحب نے فوراً اس کی طرف منہ گھمایا اور کہا، جا تمہیں دکھائی نہیں دیتا میں کام کر رہا ہوں۔ امام بخش پگڑی لپیٹتا پھر گاؤں والوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جب دونوں ٹرک بھر چکے تو سکھ افسر نے بنتا سنگھ سے کہا کہ وہ اگلے دن کیمپ سے ان چیزوں کے دام وصول کر لے۔ ٹرک اسٹیشن کی جانب چل دیے اور گاؤں کے لوگ بنتا سنگھ کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ نمبردار کو کچھ یوں محسوس ہوا جیسے اسی کے باعث امام بخش کی بے عزتی ہو گئی ہو۔
गांव वालों का सब्र का प्याला यूं ही छलक रहा था। ओए नंबरदार, तुम हमें कुछ बताते क्यों नहीं? ऐसी कौन सी बात है जो तुम छुपाते फिर रहे हो? तुम समझते हो तुम बड़े आदमी बन गए हो और हमसे बात तक नहीं करते? मीत सिंह ने गुस्से में आकर कहा। नहीं भाई नहीं, अगर मुझे इल्म हो तो मैं क्यों ना बताऊं। तुम तो बच्चों की सी बातें कर रहे हो, मैं पुलिस और फौजियों से कैसे पूछ सकता हूँ? उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। तुम लोगों ने देखा नहीं वो चाचे के साथ कैसे बिगड़ा था सुअर का बच्चा। आदमी की इज्जत अपने हाथ में होती है, मुझे क्या जरूरत थी कि मैं अपनी पगड़ी उछलवाता। ये सुनकर इमाम बख्श अपनी अभी अभी होने वाली बेइज्जती को फरामोश कर बैठा और नंबरदार की हमायत करते हुए बोला, अगर कोई तुम्हारी बात के जवाब में खाने को दौड़े तो तुम्हें जरूरत ही क्या है बात करने की? चलो अपने घरों को चलते हैं, छतों पर खड़े होकर देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। सभी वहां से रुखसत होकर अपने घरों की छतों पर जा खड़े हुए। वहां से इन्हें स्टेशन के करीब बने कैंप के पास जाते हुए ट्रक अच्छी तरह नजर आने लगे। फिर वो ट्रक रेल की पटरी के साथ साथ सिग्नल से भी उधर चले गए और फिर उन्होंने बाएं जानब मुड़कर पटरी पार की और फिर एक बार बाएं जानब मुड़कर रेल की पटरी के साथ साथ वापस स्टेशन की जानब चले आए, जहां ये ट्रक आने वाली दूसरी गाड़ी की ओट में चले गए। शाम के वक्त मनो माजरा के सभी लोग छतों पर खड़े एक दूसरे से इस्तफसार करते रहे कि किसी को कुछ दिखाई दिया है या नहीं। इसी तजब्जम में वो दोपहर का खाना तैयार करना भी भूल गए। माओ ने अपने बच्चों को बासी रोटियों के साथ बहला दिया। इन्हें चूल्हे तक जलाने की फुर्सत नहीं थी। किसी ने अपने मवेशियों को चारा ना डाला। दूधेल जानवरों को धोना तक भूल गए। जब सूरज पुल के आहनी फ्रेम के अकब में चला गया तो कहीं इन्हें एहसास हुआ कि वो घर के सारे कामों को फरामोश कर बैठे हैं। अंधेरा उतरने वाला था। बच्चों ने रोटी मांगनी थी, लेकिन औरतें अब भी छतों पर खड़ी टिकटिकी बांधे गाड़ी की तरफ देख रही थीं। भूखे मवेशी चारे के खाली स्थानों पर खड़े हाँप रहे थे, लेकिन फिर भी मर्द स्टेशन की तरफ ही देखते चले जा रहे थे। अब कुछ होने वाला है, सभी यही सोच रहे थे। सूरज पुल की ओट में छुप गया। सफ़ेद बादलों में कई रंग घुल गए। आहिस्ता आहिस्ता झुटपुटा सा होकर चारों तरफ फैल गया। स्टेशन एक स्याह दीवार बनकर रह गया। थक हार कर सभी औरतें और मर्द एक दूसरे को सदाएं देते छतों से नीचे उतर गए। शिमाली उफ्क जो जामनी हो चुका था एक बार फिर संतरी हो गया और फिर ये तांबे का रूप अख्तियार करके सुर्ख शुआएं छोड़ने लगा। आग के सुर्ख शोले आसमान की तरफ झपटने लगे। गांव की जानब हल्की हल्की हवा के हलकोरे पेश कदमी करने लगे। इसमें जलते हुए मिट्टी के तेल और लकड़ियों की बास थी और फिर यही बास जलते हुए गोश्त की सड़ान में तब्दील हो गई। सारे गांव पर मरघटों का सन्नाटा मुसल्लत हो गया। किसी ने किसी से इस आदम बू के बारे में सवाल ना किया। वो सब जानते थे, वो पहले भी जानते थे। ये बात वाज़ेह थी कि गाड़ी पाकिस्तान से आई थी। मनो माजरा की याददाश्त में ये पहली रात थी जब इन्हें इमाम बख्श की अल्लाह के हजूर में दी जाने वाली अल्लाह अकबर की गोंजीली अजान सुनाई ना दी। दिन की वारदात ने डाक बंगले में भी उदासी फैला दी थी। डिप्टी हुक्मचंद जी सुबह से ही बाहर गए हुए थे। दोपहर को डिप्टी साहब के लिए थर्मस में चाय लेने के लिए आए अर्दली ने बैरे और भंगी को लाशों से भरी हुई गाड़ी के बारे में सब कुछ बता दिया। सूरज गुरूब हो जाने के बाद नौकरों चाकरों भंगियों वगैरह ने दख्तों के ऊपर से उठते हुए आग के अलाव को देखा था। आग के अलाव ने डाक बंगले की खाकी दीवारों पर उदासी और सोग सा बिछा दिया था। दिन भर की भाग दौड़ ने डिप्टी साहब को तकरीबन बेहाल कर दिया था। इसकी थकन जिस्मानी नहीं थी, इतनी बहुत सी लाशों ने इस पर सख्ता तारी कर दिया था। चंद ही घंटों में इसके सारे अज़ाज़ सुन्न होकर रह गए थे। वो डब्बों में से घसीट घसीट कर निकाली जाने वाली लाशों का नज़ारा करता रहा था। निकालने वाले इन्हें यूं घसीट रहे थे जैसे वो ट्रंक या संदूक हो। शाम के वक्त वो बहुत ही उदास हो गया। जब वो डाक बंगले में पहुंचकर कार में से निकला तो थकन से चूर और एहसास शिकिस्त से दो चार नजर आता था। उस वक्त तक बैरा भंगी और इनके अफराद खानदान छतों पर खड़े होकर जलते हुए अलाव को देखते जा रहे थे। थके हारे डिप्टी को दरवाजे भी खुले ना मिले। ये दरवाजे छत पर खड़े मुलाजमीन नहीं खोलने थे। इसके गुस्ल का इंतज़ाम भी किसी ने ना किया था। इसे और भी बहुत सी भूली बसरी और उदास सी बातें याद आने लगी। वो खामोश बिस्तर पर ढह गया। एक मुलाजम ने इसके बूटों के तस्मे खोल कर बूट उतारे और इसके पांव दामने शुरू किए। दूसरे ने पानी की बाल्टियां लाकर टब भर दिया। नौकर को ठोकर से पीछे हटाकर डिप्टी साहब
غسل خانے میں جا گھسے۔ غسل کرنے کے بعد کپڑے بدل کر انہوں نے ذرا اطمینان کا سانس لیا اور حواس بحال کیے۔ ڈپٹی صاحب اپنی آنکھیں مل کر پھر بستر میں دراز ہو گئے۔ بند آنکھوں کی تیرگی میں انہیں دن بھر کے مناظر خواب سے بن کر دکھائی دینے لگے۔ وہ اپنی انگلیوں کی پوروں کو آنکھوں میں گاڑ کر ان مناظر کو بھولنا چاہتے تھے۔ انہیں بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کی سربریدہ اور کٹی پھٹی لاشیں دکھائی دینے لگی۔ کچھ لاشیں ریل کے ڈبے کی دیوار سے سہم کر چپکے ہوئے لوگوں کی تھیں جو باہر سے آتی ہوئی گولیوں کا سامنا کرتے ہی مارے گئے تھے۔ کچھ نوعمر لڑکوں کی لاشیں بیت الخلاء میں تھیں جنہوں نے بزور خود کو بچانے کا جتن کیا تھا۔ سب سے واضح تصویر جو ڈپٹی صاحب کی آنکھوں کے سامنے گھومی ایک لمبی اور سفید داڑھی والے بزرگ کی تھی جو سامان کے لیے بنائے گئے بلائی تختے پر بستروں کے درمیان بیٹھا نیچے موت کے جبڑوں میں لیٹے لوگوں کو دیکھتے دیکھتے خود بھی موت بن گیا تھا۔ اس کے کان کے پاس سے تھوڑا سا لہو رس کر داڑھی کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈپٹی صاحب نے اس کو زندہ سمجھ کر بابا بابا کہہ کر بلانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت اس کا سرد ہاتھ اس بے ڈھب انداز میں ڈپٹی صاحب کے دائیں پاؤں پر آ کر ٹک گیا کہ ان کا سارا جسم ٹھنڈی شبنم سے بھیگ گیا۔ پھر ڈپٹی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ ان کی آواز نکل نہیں سکی تھی۔ یہ تصویر ان کی آنکھوں کے آگے گھومی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیرا ابھی اسی طرح سہم کر ان کے سرہانے کھڑا تھا۔ میں نے سوچا آپ تھک گئے ہوں گے، ذرا پاؤں دبا دوں، اس نے کہا۔ ڈپٹی صاحب سے کچھ بولا نہ گیا، خود ہی اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھ کر ہائے رام کرتے سرہانے پر گر گئے۔ ہائے رام نے کسی حد تک ان کا خوف دور کر دیا تھا۔ انہوں نے بیرے کو وسکی لانے کے لیے کہا۔ وہ فوراً وسکی، سوڈا اور گلاس لے کر آ گیا۔ ڈپٹی صاحب نے شہد کے رنگ کی شراب کے ساتھ 1/4 گلاس بھر لیا۔ بیرے نے باقی 3/4 سوڈا ڈال دیا۔ ڈپٹی صاحب ایک ہی سانس میں نصف گلاس خالی کر گئے۔ نوکر نے ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ انہوں نے باقی ماندہ وسکی بھی ایک ہی سانس میں کھینچ لی اور پھر دراز ہو گئے۔ لیٹے لیٹے انہیں پیارے دوستوں اور رشتہ داروں کی موتیں یاد آئیں۔ ان کی تڑپ تڑپ کر نکلتی جان کا منظر ان کے سامنے گھوم گیا۔ وسکی بھی ان کو ان ہیبت ناک خوابوں سے رہائی نہ دلا سکی تھی۔ کار کی بتیاں جلنے پر اس کی روشنی ڈپٹی صاحب کے کمرے میں جھلکی۔ شاید کسی نے کار گیراج میں کھڑی کی تھی اور پھر ڈپٹی صاحب کو سر پہ کھڑی رات کے اندھیرے کا احساس ہونے لگا۔ نوکروں نے اپنے اپنے کوارٹروں میں جا کر سونا تھا۔ ڈپٹی صاحب نے کمرے میں تنہا رہ جانا تھا اور ان کے اپنے جنم دیے ہوئے خوف باقی رہ جانے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اردلیوں کو اپنے قریب ہی سلائیں گے۔ بیرا، ڈپٹی صاحب نے آواز دی۔ جی صاحب، بیرے نے جالی دار دروازے میں سے گزرتے ہوئے پوچھا۔ تم نے سونے کے لیے میری چارپائی کہاں بچھائی ہے؟ ابھی بستر نہیں بچھایا صاحب، بادل امڑے ہوئے ہیں، شاید بارش ہو۔ کیا حضور برآمدے میں سونا پسند کریں گے؟ نہیں، میں اپنے کمرے میں ہی رہوں گا۔ لڑکے سے کہنا 1-2 گھنٹہ کے لیے پنکھا کھینچتا رہے جب تک کہ کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ اردلیوں سے کہنا برآمدے میں سو جائیں۔ یہ کہہ کر ڈپٹی صاحب کو احساس ہوا کہ کہیں بیرے کو شک نہ ہو جائے کہ وہ ڈرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھے رات میں ان کی ضرورت پڑے، انہوں نے شک دور کرنے کے انداز میں کہا۔ جی صاحب، جو آپ کا ارشاد۔ غلام کس لیے ہے؟ کھانا بھی لاؤں صاحب؟ حکم چند رات کا کھانا تقریباً بھول چکا تھا۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بس اردلیوں سے کہہ دو کہ اپنی چارپائیاں برآمدے میں بچھا لیں۔ ڈرائیور سے بھی کہنا آس پاس رہے۔ اگر برآمدے میں جگہ کم ہو تو برابر والے کمرے میں سو جائیں۔ بیرا چلا گیا۔ شری حکم چند کو اطمینان سا ہو گیا کہ اتنے لوگوں کے درمیان وہ بے فکری کی نیند سو سکتے ہیں، اور پھر نوکروں کی کھسر پھسر سن کر انہیں اور بھی تسلی ہوئی۔ وہ برآمدے میں جگہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کے دروازے کے بالکل سامنے چارپائیاں بچھ رہی تھیں۔ برابر والے کمرے میں روشنی جلا کر سامان ایک طرف کیا جا رہا تھا اور چارپائی بچھانے کے لیے جگہ بنائی جا رہی تھی۔ باہر سے آنے والی کار کی ہیڈ لائٹس نے کمرے میں ایک بار پھر روشنی بکھیر دی۔ کار برآمدے کے بالکل باہر رک گئی۔ ڈپٹی صاحب کو عورتوں اور مردوں کی ملی جلی آوازیں اور گھنگروؤں کی چھناچھن سنائی دینے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے جالی دار دروازے میں سے بوڑھی کھسٹ اور کم سن مٹیار کو دیکھا۔ وہ اس لڑکی کی بابت بھول ہی چکے تھے۔ اگر لڑکی نے آنا تھا تو پھر انہیں اردلیوں کو پاس سلانے کی کیا ضرورت تھی؟ بیرا، ڈپٹی صاحب نے آواز دی۔ حضور، بیرے نے جواب دیا۔
ड्राइवर से कहो बुढ़िया को वापस ले जाए और नौकरों को इनके क्वार्टर में भिजवा दो। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं इन्हें बुलवा लूँगा। खौफ के आलम में डिप्टी साहब पर उर्दू तारी हो गई थी। इन्होंने सोचा कि नौकर इस बात पर हंसेंगे, लेकिन इन्होंने कोई परवाह न की। इन्होंने अपने पैग में मज़ीद विस्की अंडेल ली। बैरे के कहने से पहले ही नौकर चाकर बाहर निकलने लग गए। बराबर वाले कमरे से रोशनी गायब हो गई। ड्राइवर ने कार दोबारा स्टार्ट कर ली। इसने कार की रोशनियां जलाईं। बुढ़िया कार में बैठने पर तैयार नहीं थी। बत्तियां फिर बुझ गईं। बुढ़िया बैरे से झगड़ती रही और फिर इसने अंदर डिप्टी साहब को सुनाने की खातर कहना शुरू किया, जनाब की बादशाही सदा सलामत रहे, हजूर का कलम लाखों हजारों पर चले। डिप्टी साहब को गुस्सा आ गया। जाओ, इन्होंने पूरी शिद्दत से पुकारा। आपने अभी मेरे पिछले दिन के पूरे पैसे नहीं चुकाए। जाओ, बैरा इसे दफा कराओ। बुढ़िया खामोशी से कार में बैठ गई। कार चली गई और नौकरों ने भी बरामदे खाली कर दी। कमरे में बस डिप्टी साहब और अकासा लड़की ही रह गए। लड़की की काली साड़ी के चमकदार सितारों पर लालटेन की रोशनी पड़ते ही कमरे की दीवारों और छत पर रोशनी के मोती से झिलमिलाने लगे। डिप्टी साहब ने पीछे मुड़कर लड़की की तरफ देखा। वो अपनी बड़ी बड़ी स्याह गलाफी पलकें उठाए इन्हें देख रही थी। इसके लौंग का हिरा जगमग कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा लगती थी। आओ, डिप्टी साहब ने इसे बाजू से पकड़कर खींचते और अपने पास इसके लिए जगह बनाते हुए कहा। लड़की चारपाई के पाए पर बैठकर दूसरी तरफ देखने लगी। हुक्मचंद ने अपना बाजू इसकी कमर के गिर्द हमायल किया और फिर वो इसके जिस्म के नरमो नाजुक खतूत के साथ खेलने लगे। वो इसी तरह यख बस्ता बैठी रही। आओ, लेट जाओ। अंधेरे में इसकी साड़ी के सिल में सितारे चमक रहे थे। इसके मुंह से इलायची की महक आ रही थी और जिस्म से शहद की। बच्चों जैसी लड़की की बगलों में घुसते ही डिप्टी साहब बेखबर सो गए। बादल की गरज के साथ डिप्टी साहब की आँख खुल गई। इन्होंने जाकर देखा, कमरे में लालटेन की धुंधली सी रोशनी थी। लालटेन के शीशे में से एक थकी हुई जद सी शोलगी बढ़ती दिखाई दी। एक बार कमरे में फिर से बिजली का कूंदा लपका और एक बार फिर से गर्ज सुनाई दी। ठंडी और भीगी हुई हवा का एक झोंका कमरे में से आर पार हो गया। लालटेन भड़क कर बुझ गई। रिमझिम रिमझिम बरखा बरस पड़ी। बरखा, डिप्टी साहब को गुमान गुजरा बारिश आ ही गई थी। बहुत चाहतों और मुरादों के बाद आई थी, नहीं तो बादल घिरते और ऊपर ऊपर से प्यासी ज़मीन की प्यास को दो चंद करके चले जाते। बरखा रुत के लिए सितंबर आखिरी महीना है, लेकिन शायद इसी ताखीर के बायस ही ये बारिश अच्छी लगती है। इसकी खुशबू बहुत सूंधी थी। इसकी आवाज़ में संगीत था। इसका नज़ारा खूब था और सबसे बढ़कर इसका असर खूब था। बैरा शेव का सामान और चाय लाकर मेज़ पर रख गया था। डिप्टी साहब ने अपने लिए चाय का एक कप बनाया और शेव का सामान मेज़ पर फैला दिया। वो शेव भी बनाते गए और घूंट घूंट करके चाय भी पीते गए। चीनी और चांदी के बर्तनों की आवाज़ शायद बिस्तर पर सोई हुई इस कमसन लड़की के कानों में बिल्कुल नहीं पड़ी थी। इसका सोते में थोड़ा सा मुंह खुला था। वो बिल्कुल बेहिस पड़ी थी। हाँ, इसके हर सांस के साथ इसकी छातियाँ ऊपर की जानब उभर कर इसके अध खुले सीना बंद को भर देने का नाकाम सा जतन कर रही थीं। इसके बाल इसके चेहरे पर खुले हुए बिखरे पड़े थे। एक मोरनी की शक्ल वाला गुलाबी रंग का प्लास्टिक का क्लिप इसके बालों की एक लट में अड़सा चारपाई के पाए से लटक रहा था। इसकी साड़ी चुरमुरा कर शिकन शिकन सिलवट सिलवट हो रही थी और इसके आसमान से कोई कोई सितारा टूटकर जमीन बुर्द हो गया था। चाय पीते और शेव बनाते डिप्टी साहब की निगाहें इसके जिस्म में ही पैवस्त थीं। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन वो इसे मनाना चाहते थे। वो जो कुछ भी चाहती करने पर तैयार थे। इसके साथ सोने के लिए तैयार थे और साथ सोने का ख्याल करके डिप्टी साहब एक बार फिर बेचैन हो गए। वो विस्की से सैर हुए बगैर इसके साथ भी नहीं सो सकते थे। बरामदे में किसी के कदमों की चाप और किसी के खनखारने की आवाज़ ने इनकी सोच का सिलसिला मुनक़िता कर दिया। ये खनकारा किसी ने इनको तवज्जो दिलाने के लिए ही वज़ा किया था और यह थानेदार ही हो सकता था। हुक्मचंद ने चाय ख़त्म की और गुसल खाने में जाकर अपना लिबास तब्दील कर लिया और फिर वो क्वार्टरों की जानब से होते बरामदे में आ गए। थानेदार कुर्सी पर बैठा अखबार देख रहा था। डिप्टी साहब को देखकर वो बायक जुम्बिश उठा और सैल्यूट किया। आप बारिश में सैर कर रहे थे? थानेदार ने पूछा। नहीं, मैं तो यूं ही नौकरों की अकामत गाहों तक गया था। इतनी सुबह कैसे?
صورتحال قابو میں تو ہے، ان دنوں تو دم غنیمت ہے، کہیں بھی چین نہیں، ایک کے بعد ایک مصیبت۔ ڈپٹی صاحب کو یکا یک گاڑی کی لاشوں کا دھیان آیا۔ رات بارش تو نہیں ہوئی، اسٹیشن پر کیا حال ہے؟ میں صبح بارش ہونے پر گیا تھا، وہاں کچھ نہیں، راکھ اور ہڈیوں کے بڑے بڑے ڈھیر میں کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں دکھائی دیتی ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ انہیں کس طرح ٹھکانے لگایا جائے۔ ویسے میں نے نمبردار کو پیغام بھجوا دیا ہے کہ کسی کو پل یا اسٹیشن کے نزدیک نہ آنے دیا جائے۔ کتنی تھی لاشیں؟ گنی تھی؟ میں نے تو شمار نہیں کی۔ فوجی افسروں کا خیال ہے کہ 1000 سے زیادہ تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے بھی گاڑی کے ڈبوں میں سواریوں کی گنجائش ہی سے اندازہ لگایا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ 500 کے قریب آدمی گاڑی کی چھت پر یا ادھر ادھر لٹکتے بھی مارے گئے ہوں گے، اور وہ راستے ہی میں گر کر بکھر گئے ہوں گے۔ گاڑی کی چھت پر بہت سا خون جمع ہوا تھا۔ ہرے رام ہرے رام، 1500 بے گناہ آدمی، قیامت آ گئی۔ یہ کل یگ ہی تو ہے۔ اگر سرحد کے ایک حصہ پر یہ واردات ہوئی ہے تو باقی جگہوں پر کیا حشر اٹھا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمارے ہندو بھی کوئی روح رعایت روا نہیں رکھیں گے۔ کیا حالت ہے مسلمانوں کی ان دیہات میں؟ یہی تو بتانے آیا ہوں آپ کو۔ کئی دیہات کے مسلمانوں نے تو مہاجر کیمپوں کو جانا شروع کر دیا ہے۔ نصف چندر نگر خالی ہو چکا ہے۔ جہاں کسی مسلمان کے آثار ملتے ہیں، پاکستانی لاریوں کے بلوچ اور پٹھان فوجی انہیں سوار کر کے لے جاتے ہیں، لیکن منو ماجرا کے مسلمان ابھی تک کٹے ہوئے ہیں۔ آج صبح نمبردار نے اطلاع دی ہے کہ 40-50 کے قریب سکھ شرناتھی ستلج کا گھاٹ عبور کر کے منو ماجرا پہنچ گئے ہیں۔ ابھی وہ سب گردوارے میں مقیم ہیں۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط۔ انہیں منو ماجرا میں کیوں ٹھہرنے دیا گیا ہے؟ تمہیں علم ہے کہ ادھر سے آنے والے تمام شرناتھیوں کو جلندھر کیمپ بھیجنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں۔ ان کا یہاں پڑاؤ خطرناک ہے، وہ منو ماجرا میں قتل و غارت گری برپا کر دیں گے۔ نہیں حضور، تاحال سب ٹھیک ہے۔ ان شرناتھیوں کا پاکستان میں کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا۔ یوں بھی منو ماجرا کے مسلمان انہیں گردوارے میں اناج لا لا کر دے رہے ہیں۔ خطرہ اسی صورت میں لاحق ہو سکتا ہے جب ایسے شرناتھی آئیں جن کا نقصان ہوا ہو۔ یوں بھی بارش نہ ہونے کے باعث دریا میں پانی کم ہے اور بہت سے گھاٹ آسانی سے عبور کیے جا سکتے ہیں۔ میں کون کون سے گھاٹوں پر پولیس کا پہرا لگا سکتا ہوں؟ حکم چند نے ڈاک بنگلے سے باہر کھیتوں کی طرف دیکھا۔ بارش دھیرے دھیرے برس رہی تھی۔ کہیں کہیں جوہڑوں نے روپ دھار لیا تھا۔ بادل گہرے تھے۔ آسمان پر کاکائی اور سلیٹی رنگ کی چادر سی بچھی تھی۔ ہاں، اگر بارش ہوتی رہی تو دریا کی سطح بلند ہونے کے باعث گھاٹوں کے پایاب بند ہو جائیں گے اور پھر پل پر سے گزرتے شرناتھیوں کو قابو میں رکھنا آسان ہوگا۔ ڈپٹی صاحب نے پر امید ہو کر کہا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم سارے مسلمانوں کو یہاں سے رخصت کر دیں۔ یہ کام جتنی جلدی ہو سکے اچھا ہے۔ پھر کتنی ہی دیر نہ تو تھانے دار صاحب نے ہی کوئی بات کی اور نہ ہی ڈپٹی صاحب نے۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد ڈپٹی صاحب پھر بولے، اچھا وہ رام لال کے قتل کا کیا ہوا؟ اور گرفتاریاں ہوئی ہیں یا نہیں؟ ہاں حضور، ہوئی ہیں۔ جگے بدماش نے ہمیں کل ڈاکوؤں کے نام دیے تھے۔ وہی لوگ ہیں جو کسی وقت جگے کے گروپ کے ارکان تھے، ملی اور پورے کے 4 اور بدماش، لیکن جگہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے کچھ سپاہی ان ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے بھجوا رکھے ہیں، لیکن ڈپٹی صاحب تھانے دار کی بات نہیں سن رہے تھے، جیسے انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ ان کی نظر کہیں دور لگی تھی۔ ان کے پاس تھانے دار سے کرنے کے لیے اور کوئی بات ہی نہیں تھی۔ شاید اسی لیے انہوں نے قتل کا تذکرہ چھیڑ دیا تھا۔ ہم نے جگے کو گرفتار کر کے غلطی کی ہے، تھانے دار کہتا رہا۔ وہ اس سلسلے میں بے گناہ ہے۔ میں نے آپ سے جلاہوں کی بیٹی کا ذکر کیا تھا۔ جگہ بیشتر راتیں اس کے ساتھ بتاتا رہا ہے۔ جگے کے صحن میں چوڑیاں ملہی نے پھینکی تھی ڈکیتی کی واردات کے بعد۔ ڈپٹی صاحب ابھی تک کہیں کھوئے ہوئے تھے۔ تھانے دار نے قدرے توقف کے بعد کہا، اگر جناب کا حکم ہو تو ہم ملی اور اس کے ٹولے کی گرفتاری کے بعد جگے کو رہا کر دیں۔ ملی اور اس کے ساتھی کون، مسلمان یا سکھ؟ ڈپٹی صاحب نے یکا یک سوال کیا۔ سکھ ہیں حضور، تھانے دار بولا۔ ڈپٹی صاحب پھر سوچوں میں ڈوب گئے۔ ذرا رک کر انہوں نے خود کلامی شروع کر دی۔ اگر مسلمان ہوتے تو کام بہت آسان تھا، تب تو شاید منو ماجرا کے سکھ مسلمانوں کو اپنے آپ ہی گاؤں سے ہانک دیتے۔
سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں جانے کیا خیال آیا کہ انہوں نے تھانے دار کو حکم دیا، ملی اور اس کے آدمیوں کو بغیر کسی اندراج کے رہا کر دو، لیکن ان کی حرکتوں پر نظر رکھنا، انہیں ہم پھر گرفتار کر لیں گے، لیکن اس بدماش کو نہ چھوڑنا، ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ تھانے دار نے رخصت ہونے کے لیے سلیوٹ کیا۔ ٹھہرو، ایک بات اور بھی ہے، ڈپٹی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے تھانے دار کو بلایا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد مسلمان مہاجر کیمپ کے کمانڈر کو پیغام بھجوا دینا کہ وہ منو ماجرہ کے مسلمانوں کو لے جانے کے لیے ٹرک بھجوا دے۔ تھانے دار نے دوبارہ سلیوٹ مارا۔ وہ خوش تھا کہ ڈپٹی صاحب نے کتنا اہم کام اسے سونپا تھا۔ اس نے برساتی اوڑھ لی۔ میں تمہیں بارش میں یہ تکلیف نہ دیتا، معاملہ ہی کچھ ایسا ہے، ڈپٹی صاحب نے زمین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں جناب، تھانے دار نے ایک اور سلیوٹ مار کر کہا۔ میں ابھی حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ وہ اپنی سائیکل پر سوار ہو کر ڈاک بنگلے کے باہر کچی کیچڑ بھری سڑک پر نکل گیا۔ ڈپٹی صاحب خوش تھے کہ جگے کو جیل میں قید رکھنے کے اقدام کے ذریعے وہ منو ماجرہ کے مسلمانوں کو نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دے کر خوش ہو رہے تھے کہ انہوں نے تھانے دار کو اپنی اسکیم سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ڈاک بنگلے میں غسل خانے کی چٹکنی بند ہو کر پھر کھلنے کی آواز آئی۔ ڈپٹی صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بیرے کو ناشتہ لانے کا حکم دیا۔ اندر جا کے انہوں نے دیکھا کہ رقاصہ لڑکی اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھے چار پائی کے کنارے بیٹھی کچھ سوچ رہی ہے۔ ڈپٹی صاحب کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے اپنا سر اپنی ساڑی کے پلو سے ڈھانپ لیا۔ جب ڈپٹی صاحب کرسی پر بیٹھ گئے تو وہ بھی چارپائی پر بیٹھ کر زمین کو تکنے لگی۔ ڈپٹی صاحب نے خود کو حوصلہ دے کر کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولے، تم ناراض تو نہیں؟ ناشتہ آ رہا ہے، میں نے بیرے سے کہہ دیا ہے۔ لڑکی نے اپنی بڑی بڑی اداس آنکھیں ڈپٹی صاحب کی طرف گھما کر کہا، میں گھر جانا چاہتی ہوں، ذرا ناشتہ کر لو، میں ڈرائیور سے کہوں گا وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ کہاں رہتے ہو تم لوگ؟ چندر نگر، جہاں تھانے دار صاحب اور ان کا تھانہ ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ حسینہ۔ حسینہ بیگم۔ حسینہ تم حسین ہو، تمہاری ماں نے تمہارا نام چن کر رکھا ہے۔ وہ بڑھیا تمہاری ماں ہے نا؟ نہیں سرکار، وہ میری دادی ہے، میری ماں مجھے جنم دے کر چل بسی تھی۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ پتہ نہیں، یہی کوئی 16 17 18 ہی ہے۔ میں ماں کے پیٹ سے پڑھ کے نہیں آئی، میں اپنے جنم دن کا حساب نہیں رکھ سکی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے اس معمولی سے مذاق پر خود ہی ہنس دی۔ ویسے وہ خوش تھی کہ سرکار خود اس میں اور اس کے خاندان میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ بیرے نے ناشتہ لا کر رکھ دیا۔ لڑکی نے اٹھ کر چائے کا کپ تیار کیا اور ٹوسٹ کو مکھن وغیرہ لگایا۔ یہ سب کچھ اس نے لے جا کر حکم چند کی میز پر اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں کچھ نہیں لوں گا، میں نے ابھی چائے پی ہے، حکم چند نے کہا۔ اگر آپ کچھ نہیں لیتے تو میں بھی نہیں لوں گی، لڑکی نے نزاکت سے کہا اور ہاتھ میں تھامی چھری وغیرہ رکھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ڈپٹی صاحب خوش ہو گئے۔ تم مجھ سے ناراض مت ہو، انہوں نے لڑکی کے پاس جا کر اس کے شانوں پر ہاتھ دھر کر کہا، تمہیں کچھ کھانا چاہیے؟ تم نے کل رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اگر آپ کھائیں گے تو میں کھاؤں گی، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی، لڑکی نے شانے جھٹک کر کہا۔ اچھا، تمہاری خوشی، چلو دونوں کھاتے ہیں، ڈپٹی صاحب نے اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے ایک ٹوسٹ کے دونوں طرف اور چاروں کناروں پر مکھن لگا کر ڈپٹی صاحب سے منہ کھولنے کو کہا اور پورا ٹوسٹ ایک ہی بار میں ان کے منہ میں ٹھونس دیا۔ جب ڈپٹی صاحب نے اپنے بھرے ہوئے منہ سے بس بس کی دہائی دی تو لڑکی ہنس پڑی اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے ڈپٹی صاحب کی مونچھوں پر لگا مکھن پونچھ دیا۔ تم اس پیشے میں کب سے آئی ہو؟ ڈپٹی صاحب نے پوچھا۔ کیسی معصومیت کی باتیں پوچھتے ہیں؟ کیوں؟ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں۔ میری ماں مطربہ تھی، اس کی ماں بھی مطربہ اور اس کی ماں بھی۔ میں گانے کی بابت نہیں کہہ رہا ہوں، دوسری چیز۔ ڈپٹی صاحب نے نگاہ چرا کر کہا۔ دوسری چیز کا کیا مطلب؟ ہم پیسے کی خاطر دوسری چیزیں نہیں کرتے، میں گاتی ہوں اور ناچتی ہوں۔ میرا خیال ہے آپ ناچ گانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، آپ صرف دوسری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، وسکی کی بوتل اور دوسری چیزیں اور بس۔ لڑکی ذرا تیزی سے بولی۔ ڈپٹی صاحب نے ذرا گھبراہٹ کے عالم میں کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، نہیں، مگر میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ لڑکی ہنس پڑی اور ڈپٹی صاحب کے چہرے پر ہاتھ دھر کر کہنے لگی، بیچارے ڈپٹی صاحب، آپ کی نیت تھی لیکن آپ تھکے ہوئے تھے، گاڑی کے انجن جیسے تو خراٹے لیتے رہے آپ۔ اور پھر لڑکی خراٹوں کی نقل اتارتے ہوئے ہنس پڑی۔
ڈپٹی صاحب کو کل دن لاشوں بھری گاڑی یاد آ گئی۔ وہ گاڑی کے بارے میں سوچتے رہے اور پھر انہوں نے حسینہ کا نام 2-3 بار دہرایا جیسے یاد کر رہے ہوں۔ حسینہ، انہوں نے پھر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میرا نام حسینہ ہے، کہیے کیا کہتے ہیں؟ حسینہ، تم لوگ مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا۔ ہاں میں مسلمان ہوں۔ اور حسینہ بیگم کیا ہو سکتی تھی؟ داڑھی والا سکھ؟ میرا خیال ہے چندر نگر کے مسلمان نکال دیے گئے ہیں۔ تم لوگ ابھی تک کیسے رہ رہے ہو؟ بہت سے چلے گئے ہیں، لیکن تھانے دار صاحب کہنے لگے کہ ہم رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں کوئی جانے کے لیے نہ کہے، اس لیے کہ گانے بجانے والے نہ تو ہندو ہوتے ہیں نہ مسلمان۔ ساری ذاتوں کے لوگ میرا گانا سننے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، اور مسلمان لوگ بھی چندر نگر میں ہیں؟ ہاں ہیں۔ آپ انہیں ہندو، مسلم، سکھ، نر یا مادہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہجڑوں کا ٹولہ ابھی تک ہے۔ لڑکی شرما سی گئی۔ لیکن ان فسادات کے دنوں میں آپ کو ہوشیار ہو کر رہنا چاہیے۔ کچھ دنوں کے لیے آپ لوگوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، ڈپٹی صاحب نے ہمدردی کے جذبے سے کہا۔ میں نہیں ڈرتی۔ ڈر کیسا؟ اتنے بڑے آدمی ہمیں اتنی اچھی طرح جانتے ہیں، اور پھر اتنے بڑے ڈپٹی صاحب کی چھتر چھایا کے نیچے کسی میں اتنی جرت نہیں کہ ہمارا بال بھی بیکا کر سکے۔ لڑکی نے ایک شریر سی مسکان کے ساتھ ڈپٹی صاحب کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ چاہتے ہیں میں پاکستان چلی جاؤں؟ حکم چند نے لڑکی کو اپنی گرفت میں دبوچ کر بھینچ لیا۔ انہیں جیسے حرارت سی ہو رہی تھی۔ حسینہ، انہوں نے دوبارہ کھنکارا۔ حسینہ، لیکن ان کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ حسینہ، 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 میں کوئی بحری تو نہیں، کہیے کیا کہتے ہیں؟ تم رات یہیں رہو گی، ٹھیک ہے نا؟ تم ابھی تو نہیں جانا چاہتی ہو نا؟ بس یہی کہنا تھا۔ اگر آپ اپنی کار نہیں دیں تو میں 5 میل تک بارش میں بھیگی ہوئی تو نہیں جا سکوں گی، لیکن اگر آپ مجھ سے گانا سنیں گے اور ایک رات مزید مجھے یہاں رکھیں گے تو آپ کو نوٹوں کی ایک بڑی گڈی مجھے اور دینا ہوگی۔ ایک اور گڈی؟ میں تم پر سے 100 گڈیاں وار دوں۔ ڈپٹی صاحب نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا، میں تم پر اپنی جان تک قربان کر دینے کو تیار ہوں۔ انہوں نے دل بڑا کر کے حسینہ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ حوالات میں 1 ہفتہ تک جگے کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے ساتھ والی کوٹری میں بھی کوئی ملزم یا حوالاتی بند ہے۔ 2-4 دن تک جگے کو ہر شام پولیس والے بند کوٹری میں سے باہر لے جاتے اور 1-2 گھنٹے باہر رکھنے کے بعد واپس چھوڑ جاتے۔ اور ایک دن جب وہ باہر سے واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی برابر والی کوٹری میں ایک تعلیم یافتہ بابو بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس دن بارش ہو کر تھمی تھی، یہی وجہ تھی کہ کمرے میں تاریکی سی چھائی محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے برابر والی کوٹری کا اقامت گزیں بابو مجبور ہو کر سلاخوں کے قریب آ کر باہر کی روشنی کی مدد سے اخبار پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شاید پہلے بھی اسی کوٹری میں ہوا کرتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اوٹ میں ہو کر پڑھا کرتا تھا، اسی باعث جگہ اسے نہ دیکھ سکا تھا۔ کنکھیوں سے جگے نے دیکھا کہ اس کی کوٹری جگے کی کوٹری کی نسبت بڑی اور صاف تھی۔ جگے کو اس امتیاز سے ذرا سا بھی دکھ نہ ہوا، کیونکہ وہ اتنا محسوس کر سکتا تھا کہ پڑھے لکھے آدمی کو جتنی رعایت اصولاً ملنی چاہیے یہ تو اس سے بھی کم ہی تھی، بلکہ اسے ایک طرح سے یہ سوچ کر خوشی ہوئی کہ وہ ایک تعلیم یافتہ آدمی کے پڑوس میں قید ہے، اور یہ کہ پڑھے لکھے بابو بھی ملزم ہو سکتے ہیں۔ اس نے بابو کے معصوم اور بے گناہ چہرے کو دیکھا اور بابو کو سنا کر ایک سپاہی سے کہنے لگا، بیچارے بابو جی کو کیوں لے آئے ہو سور زادو؟ اخبار پڑھنے میں مصروف قیدی کو اس سے زیادہ کچھ سنائی نہ دیا، لیکن اسے اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ وہ ایک بدماش کے رحم کا نشانہ بن رہا ہے۔ اس نے اخبار ایک طرف پھینک دیا اور جگے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے جگے کو کوٹری میں بند ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے جگے کو متواتر 3-4 روز تک پولیس کے پہرے میں باہر آتے اور جاتے دیکھا تھا، جس پر اس نے تھانے دار سے جگے کی بدماشیوں، اس کی آشنائیوں اور گرفتاریوں کے اسباب کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ اسے جگے کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی بھی تھی اور اسے جگے پر رحم بھی آتا تھا، اور وہی جگہ بابو کے لیے اظہار ترحم کر رہا تھا۔ اور پھر اس نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح وہ ڈکیتی والی صبح کو ایک سماج سدھار کی حیثیت میں آ کر منو ماجرا کے گردوارے میں قیام پذیر ہوا تھا، اور جب گردوارے کے بھائی کو اس نے اپنا نام اقبال بتایا تو بھائی جی نے اس کے ترشے ہوئے بالوں کے باوجود اسے اقبال سنگھ جی کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور کس طرح پولیس والے اسے بلا وجہ رام لال کے مقدمہ قتل میں گرفتار کر کے لے آئے تھے۔
اور کس طرح انہوں نے اس پر مسلم لیگ کا کارندہ ہونے کا الزام لگا کر حوالات میں بند کر دیا تھا۔ اس کی ان سوچوں کے دوران جگہ اپنی کوٹری میں پہنچ چکا تھا۔ پھر بابو جگے کی طرف کنکھیوں سے دیکھتا رہا۔ عین اس سمے اس نے دیکھا کہ 5 آدمی ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے اس کی کوٹری میں لائے جا رہے ہیں۔ جگہ انہیں دیکھتے ہی غصے میں بھر گیا۔ اس نے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اقبال کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کون تھے۔ ان کی باتوں اور گل گباڑے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک سپاہی نے اقبال کی کوٹری کا دروازہ کھولا اور جگے کو اندر لے آیا۔ اقبال کو جگے کی طرف دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا، لیکن جگے کو اقبال کی قربت سے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ ست سری اکال بابو جی، اس نے ہنس کر کہا، میں آپ کے قدموں کا غلام ہوں۔ آج سے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اقبال صاحب، سپاہی نے کوٹری کو دوبارہ تالا لگاتے ہوئے کہا، اس بدماش کو سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ بتائیے گا۔ تم جا کر کام کرو اپنا۔ جگہ بولا، بابو جی کے اندازے کے مطابق تو مجھے تم نے اور تمہاری سرکار نے ہی بدماش بنایا ہے۔ اس نے چندر نگر کے ایک کتاب خواں کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا، اور اقبال سے اس کی تصدیق چاہی۔ ٹھیک یہی بات ہے نا بابو جی؟ اقبال نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر سٹول پر پاؤں ٹکائے کاغذوں کے ڈھیر کو تکنے لگا۔ جگے نے اقبال کے پاؤں سٹول سے اٹھا کر ہاتھوں میں لے لیے اور دابنے لگا۔ میری بھی قسمت جاگ پڑی ہے آخر۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی فراموش نہ کروں گا اگر آپ مجھے انگریزی پڑھا دیں، بس 2-4 الفاظ جن میں گٹ مٹ کر سکوں۔ تمہاری والی کوٹری میں کون آ رہا ہے؟ اقبال نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا، مجھے علم نہیں۔ جگے نے اقبال کے پاؤں دابتے ہوئے ذرا جھک کر جواب دیا، کہتے ہیں رام لال کے قاتل ہیں۔ میرا خیال تھا کہ انہوں نے تمہیں بھی قتل کیس میں ہی گرفتار کیا ہے۔ ہاں، مجھے بھی۔ جگے نے سونے کی میخوں والے دانت نکال کر مسکراتے ہوئے کہا، منو ماجرا میں پتہ بھی کھڑکے تو یہ مجھے پکڑ لیتے ہیں۔ میں بدماش ہوں نا، تو تم نے رام لال کو قتل نہیں کیا؟ توبہ توبہ! جگے نے اقبال کے پاؤں چھوڑ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اپنے گاؤں کے بنیے کا قتل بابو جی؟ کبھی سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو بھی مارا ہے کسی نے؟ یوں بھی رام لال تو میرا شاہ تھا۔ میں نے اسی سے روپے لے کر وکیلوں کو دیے تھے جب میرا باپ جیل میں تھا۔ میں نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ تو میرا خیال ہے یہ تمہیں تو چھوڑ دیں گے۔ پولیس راج ہے، جو چاہے کرے۔ اگر مجھے رکھنا چاہیں تو کسی بھی بہانے رکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس بے لائسنس برشا کیوں ہے؟ یا میں رات کو گھر سے باہر کیوں نکلا تھا؟ یا پھر کوئی اور ایسی ہی بات۔ لیکن تم تو اس دن گاؤں میں ہی نہیں تھے، ہے نا؟ میں گاؤں میں نہیں تھا بابو جی۔ جگے نے اقبال کے پاؤں اپنی رانوں کے درمیان رکھ کر شرارتی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، میں کسی کو قتل نہیں کر رہا تھا، میں تو خود قتل ہو رہا تھا۔ اقبال سمجھ گیا کہ وہ نورا سے اپنے معاشقے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے جگے کے بارے میں ایک ایک تفصیل جان لی تھی۔ اس تھانے میں اسے جگے کے سوا کوئی دوسرا آدمی ہی نظر نہ آیا تھا جس میں وہ دلچسپی لے سکتا، لیکن وہ جگے کے ساتھ نورا کے بارے میں کوئی بات کر کے اسے بلا وجہ اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ تو عرصہ رہے ہوں گے ولایت میں؟ جگے نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، کہیں برس۔ اقبال نے جگے کو ٹالنے کے لیے اپنا منہ گھما کر کہا۔ پھر تو بابو جی آپ بہت سی میموں کے ساتھ سوئے ہوں گے وہاں۔ جگے نے اور بھی رازداری کے انداز میں سرگوشی کی۔ واہ واہ واہ! بابو جی مہاراج، میمیں تو حوریں ہوتی ہیں جنت کی، گوری ملائم ریشم جیسی۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اقبال نے جگے کے ہاتھوں سے اپنے پاؤں چھڑاتے ہوئے کہا، تم شادی شدہ نہیں ہو جگے؟ نہیں بابو جی، کون دیتا ہے اپنی بیٹی میرے جیسے بدماش کو؟ زندہ رہے ہماری محبوبہ، ہمیں شادی سے کیا لینا ہے؟ اچھا تو تم کسی سے محبت بھی کرتے ہو؟ عشق ہی ہے جو مجھے اس کوٹری میں لایا ہے۔ یوں اگر میں اس رات باہر ملاقات کو نہ جاتا تو میں آپ کی زیارت کیسے کر پاتا بابو جی؟ مجھے انگریزی کون سکھاتا؟ سکھا دو نا مجھے تھوڑی گٹ مٹ، سکھاؤ گے نا بابو جی؟ انگریزی کا کیا کرو گے تم؟ میمیں تو چلی گئی ہیں، تم نے اگر سیکھنی ہے تو اپنی زبان سیکھو۔ جگے کو یہ تجویز کوئی خاص پسند نہ سکی۔ اس کے لیے پڑھائی کا مطلب صرف انگریزی جاننا تھا۔ دفتروں کے کلرک اور اردو گورمکھی کے عرضی نویس کوئی پڑھے لکھے تھوڑا کہلواتے تھے۔ اپنی زبان تو میں کسی سے بھی سیکھ سکتا ہوں بابو جی۔ بھائی میت سنگھ نے بہت زمانہ پہلے مجھے گورمکھی سکھانے کا وعدہ کیا تھا۔
لیکن گورمکھی بھی کوئی تعلیم ہے بھلا؟ آپ کہاں تک پڑھے ہو بابو جی؟ میٹرک پاس ہوں گے آپ تو؟ ہاں میں 10ویں پاس ہوں، اصل میں نے 16 جماعتیں پڑھی ہیں۔ 16؟ بلے بلے، مجھے تو کوئی نہیں ملا 16 پاس آج تک۔ ہمارے گاؤں میں تو رام لال نے ہی 4 جماعتیں پاس کی تھیں، اب وہ بھی مر چکا۔ اگر کوئی تھوڑا بہت لکھ پڑھ سکتا ہے تو وہ بھائی میر سنگھ ہی ہے۔ پڑوس کے کسی گاؤں میں تو کوئی بھائی بھی نہیں۔ ہمارے تھانے دار صاحب 7 جماعت پاس ہیں اور ڈپٹی صاحب 10۔ 16؟ بہت بڑا دماغ ہوگا آپ کا تو۔ اقبال اس قدر پرجوش مدح سرائی سے زچ سا ہو گیا۔ کچھ تو لکھ پڑھ لیتے ہوگے تم بھی، اس نے کہا۔ میں نے کیا پڑھنا تھا؟ میرے چچا زاد بھائی نے سنایا تھا ایک گیت مجھ کو، یہ پنجابی اور انگریزی کا مرکب تھا۔ پجن کبوتر اڑن فلائی، لک دیکھو آسمان سکائی۔ آپ کو آتا ہے یہ؟ نہیں مجھے تو نہیں آتا یہ۔ تمہیں اس نے انگریزی کی ابجد نہیں سکھائی؟ کون سی؟ اے بی سی تو خود اسے بھی اتنی ہی آتی تھی میرے جتنی۔ اے بی سی کتھے گئی سی، لاٹ صاحب مر گیا مکانے گئی سی۔ یہ تو آتا ہوگا آپ کو۔ نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں آتا۔ اچھا مجھے تھوڑی سی انگریزی سکھا دیں۔ اقبال کو مانتے ہی بنی۔ اس نے جگہ کو صبح کی ملاقات پر گڈ مارننگ اور شام کو رخصت ہوتے وقت گڈ نائٹ کہنا سکھایا، اور جب جگے نے جنسی اعضاء کی انگریزی پوچھنا چاہی تو اقبال کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ عین اسی لمحے 5 نئے ملزم لا کر برابر والی کوٹری میں بند کر دیے گئے۔ جگے کی ساری سرمستی کافور ہو گئی اور اقبال کی جان بھی چھوٹ گئی۔ 11 بجے تک گرجتی چنگھاڑتی بارش ہلکی ہلکی رم جھم میں بدل گئی۔ دن پر نکھار آ گیا۔ تھانے دار نے پیڈل مارنے بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے سامنے تھوڑے فاصلے پر بادل چھٹ گئے تھے اور صاف شفاف نیلا آسمان دکھائی دینے لگا تھا۔ سورج کی شعائیں بارش کا سینہ چیرتی زمین پر گر رہی تھیں اور کرمیزی رنگ کے ملبوس میں پانیوں سے لت پت کھیتوں میں محو رقص تھیں۔ آسمان پر 2 علیحدہ علیحدہ سمتوں میں دھنکوں نے اپنے رنگ بکھیر دیے تھے، اور ان میں سے رنگوں کی ایک کوس نے چندر نگر کے قصبے پر اپنا 7 رنگ آنچل پھیلایا ہوا تھا۔ تھانے دار نے سائیکل کی رفتار اور بھی بڑھا دی۔ وہ روز نامچے میں ملی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کسی اندراج سے پیشتر تھانے پہنچ جانا چاہتا تھا۔ بعد میں اوراق پھاڑنے کی بنا پر کئی پیچیدگیاں جنم لے سکتی تھیں۔ وکیلوں کے نہ جانے کتنے ہی الٹے سیدھے سوالوں کے جواب دینے پڑتے تھے۔ اسے حوالدار پر بہت بھروسہ تھا، لیکن جگے اور اقبال کی گرفتاری کے بعد یہ بھروسہ ٹوٹ گیا تھا۔ تھانے دار کو اندیشہ لاحق تھا کہ وہ خاص مقدمات کو ٹھیک طرح سے نبھانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ نئے قیدیوں کو کہاں رکھنا ہے۔ وہ تو بالکل اجڑ ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے خوف زدہ ہو کر رہتا ہے۔ اسے اقبال کو چھیڑنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اسی خوف کے باعث اس نے اس کی کوٹری میں 4 پائی اور میز کرسی بھی رکھوا دی تھی، اور اگر اس نے ملہی کے ساتھیوں کو جگے والی کوٹری ہی میں بند کر دیا تو وہ آپس میں صلح مشورہ کر کے مقدمات کو اپنی ضرورت کے مطابق بنا لیں گے۔ جوں ہی اس کی سائیکل تھانے کے احاطے میں داخل ہوئی تو برآمدے میں بیٹھے کچھ سپاہیوں نے اٹھ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ ایک نے اس کی سائیکل تھام لی، دوسرے نے اسے اپنی برساتی تلے پناہ دے کر بارشوں میں باہر جانے کی مجبوری کے بارے میں بڑبڑا کر تھانے دار سے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ ڈیوٹی؟ تھانے دار نے باوقار لہجے میں جواب دیا، ڈیوٹی میں بارش کیا؟ اگر حشر بھی اٹھ کھڑا ہو تو ڈیوٹی پہلے۔ حوالدار ابھی واپس نہیں آیا؟ آ گیا ہے جناب، وہ ابھی ملی اور اس کے ساتھیوں کو لے کر آیا ہے اور ابھی چائے پینے کے لیے اپنے کوارٹر کی طرف گیا ہے۔ اس نے روز نامچے میں کوئی اندراج تو نہیں کیا؟ نہیں جناب، وہ کہتا تھا کہ آپ کی آمد کے بغیر اندراج نہیں ہوگا۔ تھانے دار خوش ہو گیا۔ وہ رپورٹنگ روم میں چلا گیا۔ اس نے اپنی پگڑی اتار کر ایک کھنٹی پر لٹکا دی اور خود کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ میز پر رجسٹر ہی رجسٹر پڑے تھے۔ ایک زرد صفحات والا بہت ہی ضخیم رجسٹر اس کے سامنے اندراج کے لیے کھلا پڑا تھا۔ اس نے آخری اندراج پر نظر ڈالی۔ یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی تحریر تھی۔ صبح صبح منو ماجرا کے ڈاک بنگلے روانگی کا اندراج۔ شاباش، اس نے اپنے ہاتھوں کا مساج کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ اس نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارے اور اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں کو انگلیوں سے سنوارا۔ درست، اس نے اونچی آواز میں کہا، بالکل ٹھیک۔
ایک سپاہی نے بڑی اجلت میں چائے کا ایک گلاس لا کر اس کو تھماتے ہوئے کہا، آپ کے کپڑے گیلے ہوں گے، تم لوگوں نے ملی کو جگے والی کوٹری میں تو بند نہیں کر دیا؟ تھانے دار نے چائے کے گلاس کو چھوئے بغیر سپاہی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ توبہ توبہ! سپاہی نے اپنے کانوں کی لوؤں کو چھوا۔ تھانے میں خون ہو جاتا۔ جناب، اس وقت آپ یہاں ہوتے جب ہم ملی کو لے کر آئے تو دیکھتے۔ جگا تو اسے دیکھتے ہی پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اس طرح کی باتیں نہیں سنی کبھی۔ اس نے تو ملی کو ماں، بیٹی اور بہن کی ناقابل بیان گالیاں دی۔ اس نے تو کوٹری کی سلاخیں اکھاڑ دینی تھی۔ ایک ہی کمرے میں بند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ملی تو اس کی کوٹری میں یوں چپ چاپ داخل ہو گیا جیسے کوئی میمنہ کسی شیر کے پنجرے میں سہما ہوا سا داخل ہو۔ تو ملی نے جواب نہیں دیا جگے کو؟ تھانے دار نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں جی، وہ تو بہت خوف زدہ ہو گیا تھا، یہی کہہ رہا تھا کہ اس کا ڈکیتی میں کوئی ہاتھ نہیں۔ جگا تو اسے کاٹ خانے کو دوڑتا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس نے ملی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد سب کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا قرض بے باک کرے گا۔ پھر ملی نے اسے جو لاہے کی بیٹی کا عاشق کہہ کر چڑھایا تھا۔ اس وقت آپ جگے کو دیکھتے تو وہ وحشی بن گیا تھا بالکل۔ اس کی آنکھوں سے آگ برسنے لگی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر بھبکیاں بگاریں۔ اس نے اپنا سینہ ٹھونکا اور جیل کی سلاخیں ہلا کر قسم کھائی کہ وہ ملی کے پرزے اڑا دے گا۔ میں نے کبھی کسی کو اتنے تاؤ میں سلگتے نہیں دیکھا، اس لیے ہم ملی کو اس وقت تک رپورٹنگ روم سے باہر نہیں لے کے گئے جب تک جگے کے غصے کا چڑھتا طوفان اتر نہیں گیا۔ پھر کہیں ہم نے جگے کو بابو والی کوٹری میں منتقل کیا اور ملی اور اس کے ساتھیوں کو جگے والی کوٹری میں لے جا کر بند کیا۔ پھر تو یہاں بڑا تماشا ہوا ہوگا، تھانے دار نے دانت نکال کر کہا۔ چلو اور کرتے ہیں یہ تماشا، میں ملی وغیرہ کو رہا کرنے لگا ہوں۔ سپاہی تھانے دار کی بات سمجھ نہیں سکا، لیکن اس کے استفسار سے پہلے تھانے دار نے لاٹ صاحب کے انداز میں ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے خاموش کرا دیا۔ تم نہیں جانتے کاروائی کیا ہوتی ہے، سیکھ جاؤ گے جب میری ملازمت کے برابر سال گنوا لو گے تو۔ جاؤ دیکھو حوالدار نے چائے ختم کر لی ہے یا نہیں، اسے کہو جلدی آئے۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار بھی ڈکاریں لیتا ہوا آ گیا۔ وہ اپنے طور پر اپنی کارگزاری پر بہت خوش تھا۔ تھانے دار نے اس کی اس خوشی اور مسکراہٹ کو نظر انداز کر کے اسے دروازے کی کنڈی لگا کر بیٹھ جانے کو کہا۔ اس کی یہ خوشی تھانے دار کی طرف توجہ میں بدل گئی۔ وہ کنڈی لگا کر تھانے دار کی میز کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ فرمائیے کیا حکم ہے جناب کا؟ اس نے پوچھا۔ ذرا دم لو، بیٹھ جاؤ، کوئی جلدی نہیں۔ تھانے دار کی گفتگو میں عجلت نہیں تھی۔ حوالدار بیٹھ گیا۔ تھانے دار نے پنسل کے ترشے ہوئے سرے کو اپنے کان میں گھما کر نکالا اور پنسل سے لگی میل کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی جیب میں سے ایک سگریٹ نکالی اور کتنی ہی دیر تک اس کے سرے کو ماچس سے ٹکراتا رہا اور پھر اسے سلگا کر زور زور کے کش لینے لگا۔ اس کے نتھنوں سے نکلتا دھواں میز سے ٹکر کر کمرے میں پھیل رہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل صاحب، اس نے اپنی زبان پر لگے تمباکو کو پونچھ کر کہا۔ ہیڈ کانسٹیبل صاحب، آج بہت سے کام کرنے والے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سبھی آپ ہی کے ہاتھوں سے انجام پائیں۔ فرمائیے جناب، حوالدار نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ نمبر 1، ملی اور اس کے ٹولے کو امن و ماجرا چھوڑاؤ۔ انہیں کسی ایسی جگہ جا کر چھوڑو جہاں گاؤں کے لوگ انہیں رہا ہوتا دیکھ سکیں، کہیں گردوارے کے آس پاس۔ اور نمبر 2، گاؤں والوں سے یوں ہی سوال کرو کہ کسی نے سلطانہ اور اس کے گروہ کے لوگوں کو تو نہیں دیکھا کہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، صرف پوچھ تاچھ ہی کرنی ہے بس۔ لیکن جناب، سلطانہ اور اس کا ٹولہ تو پاکستان جا چکا ہے، سبھی جانتے ہیں۔ تھانے دار نے ایک بار پھر کان میں پنسل کا سرا گھما کر نکالا اور پنسل کو میز سے پونچھ دیا۔ پھر اس نے سگریٹ کے 2-4 کش لیے اور اپنے ہاتھ سکوڑ کر دھواں کچھ اس طرح باہر نکالا کہ مرغولا رجسٹر سے ٹکرا کر حوالدار کے چہرے پر پھیل گیا۔ میں نہیں جانتا سلطانہ پاکستان گیا ہے یا نہیں، اس نے کہنا شروع کیا۔ وہ ڈاکے کے بعد سے منو ماجرا میں دکھائی نہیں دیا تو گاؤں والوں سے پوچھنے میں مذائقہ کیا ہے، خواہ وہ جانتے ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا جناب، حوالدار نے پوری طرح بات کو سمجھے بغیر ہی کہہ دیا، اس امید پر کہ کچھ دیر میں وہ پوری اسکیم کو سمجھ جائے گا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی حضور۔ بس ایک بات اور، تھانے دار نے میز پر سے اٹھتے ہوئے کہا۔
ایک سپاہی کو بھجوا دینا جو مجھ سے مسلمان ریفیوجی کیمپ کے کمانڈر کے نام ایک خط لے جائے، اور ساتھ ہی کل صبح جب پاکستانی فوجی مسلمانوں کو لے جانے کے لیے منو ماجرہ آئیں گے تو مجھے کچھ سپاہی بھجوانے کی ضرورت یاد دلا دینا۔ حوالدار سمجھ گیا کہ تھانے دار نے آخری بات اس لیے کہی کہ حوالدار اس اسکیم کو سمجھ سکے۔ اس نے ساری بات چیت کو ذہن نشین کر لیا اور دوسری بار سلیوٹ مارنے کے بعد اچھا جناب کہہ کر چلا گیا۔ تھانے دار نے پگڑی اپنے سر پر جما لی۔ وہ دروازے میں کھڑے ہو کر تھانے کے صحن کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے سامنے والی دیوار پر چڑھی ہوئی بیل بارش سے دھل گئی تھی، اس کے پتے چمک رہے تھے۔ بائیں جانب سپاہیوں کی بیرک میں 4 پائیوں کی قطاریں لگی تھیں اور ایک ایک 4 پائی پر طے کیے ہوئے بستر رکھے تھے۔ بیرک کے بالمقابل تھانے کی حوالات کی 2 کوٹریاں واقع تھیں۔ یہ معمولی قسم کے کمرے تھے، بس اتنا ہی فرق تھا کہ ان کی اگلی دیوار اینٹوں کی بجائے سلاخوں کی تھی۔ ان کے ذریعے پورے آنگن سے کوٹریوں کی ایک ایک چیز دکھائی دیتی تھی۔ پہلے کمرے میں اقبال کرسی پر بیٹھا ایک رسالہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے پاؤں 4 پائی کے کنارے پر جمائے ہوئے تھے۔ فرش پر اخبار بکھرے پڑے تھے۔ جگہ سلاخیں تھام کر بیٹھا خالی خالی نظروں سے پولیس کوارٹروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دوسری کوٹری میں ملی اور اس کے ساتھی فرش پر لیٹے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ جب حوالدار اور اس کے ساتھ 4 سپاہی ہتھ کڑیاں لے کر آئے تو وہ چاروں اٹھ کھڑے ہو گئے۔ جگے نے پولیس کو ساتھ والے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر کسی شک کا اظہار نہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ملی کو کچہری میں پیش کرنے کی غرض سے لینے آئے ہیں۔ ملی نے جگے کے غصے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ڈر کے مارے جگے سے راضی نامہ لکھوانے پر تیار تھا، لیکن جگے کی گالیاں سن کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ یوں بھی وہ جگے کی دشنام ترازیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے گروہ کے اراکین کی نظروں میں جگے کے مقابلے میں چھوٹا نظر نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس نے جی میں ایک فیصلہ کیا کہ وہ جگے پر پھپتیاں کسے گا اور اپنے گروہ کی نظر میں بلند ہونے کے لیے اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا، بس ذرا موقع ملے۔ اب لوہے کی سلاخیں اس کا بس نہیں چلنے دے رہی تھی۔ مسلح سپاہی بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہے تھے۔ سپاہیوں نے آ کر ملی اور اس کے ٹولے کو ہتھ کڑیاں لگا دیں اور یہ سبھی ہتھ کڑیاں حوالدار کی پیٹی سے لگی بڑی زنجیر سے جوڑ دی گئیں۔ حوالدار انہیں لے کر آگے آگے چل پڑا اور 2 بندوق بردار سپاہی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جگے نے ان کو کوٹری میں سے نکلتے دیکھ کر ایک بار ملی پر نظر ڈالی اور پھر اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ تم نے پرانے دوستوں کو بھلا دیا ہے جگے، ملی نے دوستانہ رقابت کے لہجے میں کہا۔ تم ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں اور ہم تمہاری جدائی میں تڑپ رہے ہیں۔ جانے دو یار، چھوڑو بیچارے کو، اس کے ساتھیوں نے ہنس کر کہا۔ جگہ ابھی تک اپنی نظریں زمین پر جمائے ہوئے تھا۔ تم اس قدر ناراض کیوں ہو میرے یار؟ اتنے اداس کیوں ہو؟ کسی محبوبہ کی یاد تو نہیں آ رہی؟ آ جاؤ چلتے آؤ، حوالدار نے دبی آواز میں کہا۔ پولیس والے محظوظ ہو رہے تھے۔ کیوں؟ ہم اپنے پرانے یار کو ست سری اکال نہیں کہہ سکتے؟ ست سری اکال سردار جگت سنگھ جی، کوئی پیغام تو نہیں بھیجنا آپ نے؟ کوئی محبت کا پیغام جلاہوں کی بیٹی کے نام؟ جگہ سلاخوں میں سے اس طرح تکتا رہا جیسے وہ کچھ بھی نہ سن رہا ہو۔ غصے میں اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ اس نے ہاتھوں کی گرفت میں لوہے کی سلاخوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ ملہی نے اپنے مسکراتے ہوئے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سردار جگت سنگھ جی آج علیل ہیں، وہ ہمارے ست سری اکال کا جواب بھی نہیں دے سکے۔ چلو ناز سہی، ہم ایک بار اور ست سری اکال کہہ دیتے ہیں انہیں۔ ملی اپنے ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہاتھوں کو جوڑ کر جگے کی سلاخوں کے قریب جھک کر اونچی آواز میں کہنے لگا، ست سری۔ جگے نے سلاخوں میں سے جھپٹ کر ملی کو اس کی پگڑی کے نیچے گردن پر پھیلے ہوئے بالوں کی لٹوں سے گرفت میں لے لیا۔ ملی کی پگڑی نیچے گر گئی۔ جگے نے ایک زوردار جھٹکا مارا جیسے وہ بیری کے پیٹ سے بیر گرا رہا ہو۔ وہ ملی کا سر سلاخوں سے ٹکرا کر ہر جھٹکے کے ساتھ ایک گالی الاپتا، یہ تمہاری ماں کے، یہ تمہاری بہن کے، یہ تمہاری بیٹی کے، یہ پھر تمہاری ماں کے، یہ پھر تمہاری بہن کے، اور یہ۔ اقبال جو اب تک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا ایک گوشے پہ کھڑے ہو کر سپاہیوں سے بولا، تم چھڑاتے کیوں نہیں؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ اس کو ختم ہی کر ڈالے گا؟ سپاہیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ایک نے اپنی بندوق کا دستہ جگے کے چہرے کی طرف بڑھایا، لیکن جگہ نہ ٹلا۔ ملی کا سر لہو لہان ہو گیا تھا۔ اس کی کھوپڑی اور پیشانی جگہ جگہ سے زخمی ہو گئیں۔ وہ چیخنے لگا تھا،
تھانے دار نے جگے کے ہاتھوں پر کئی ہنٹر مارے لیکن جگہ پھر بھی اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ تھانے دار نے اپنا پستول جگے پر تان کر کہا، چھوڑ دے اس کو سور، نہیں تو میں۔ جگے نے ملی کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے منہ پر تھوک دیا اور پھر ایک بھاری بھرکم گالی دے کر اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ جب ملی گرا تو اس کے بال اس کے چہرے اور شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، تمہاری ماں کی موت آئے، سور کا بچہ نہ ہو تو میں بھی بتاؤں گا تمہیں۔ سپاہی ملی اور اس کے ساتھیوں کو لے گئے۔ بہت دیر تک ملی کے رونے اور گالیاں دینے کی آواز تھانے میں سنائی دیتی رہی۔ اقبال ابھی تک تیز تیز لہجے میں کچھ بولے چلے جا رہا تھا۔ جگے نے غصے میں آ کر پیچھے دیکھا اور بولا، تم چپ رہو بابو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم یوں ہی بولے چلے جا رہے ہو بلا وجہ۔ جگے نے کبھی اقبال سے اتنے تند لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ جگے کے لہجے میں تلخی دے کر اقبال اور بھی بھڑک گیا۔ تھانے دار صاحب، اب تو دوسری کوٹری خالی ہو گئی ہے، مجھے وہاں کیوں نہیں بھیج دیتے؟ اس نے مطالبہ کیا۔ تھانے دار نفرت کے سے انداز میں مسکرا کر بولا، ضرور ضرور اقبال صاحب، ہم آپ کے آرام کے لیے سب کچھ کریں گے، میز کرسیاں اور بجلی کے پنکھے بھی۔